لو جی اے ایک آیت جڑی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے۔ ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی، ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا۔ چار چیزوں کا انکار آ گیا۔ اونٹ پیر توڑے کتنے گئے؟ تو بےچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے۔ یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی۔ اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب کہ شیطان انسان کو نیکی کے کام کروانا شروع کر دے نیکی کے نام کے اوپر، حالانکہ وہ ہو برائی کے کام۔ سلطانہ ڈاکو، بڑے اسمگلر، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز لوگوں کی زمینیں ہتھیا کے 1 لاکھ بندے کا دسترخوان چلا رہے، تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دی۔ ان کو یہ حرام کا پیسہ کمانا نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ دنیا میں اس کی تعریف ہوگی، اللہ کے ہاں زیرو سے ملٹیپلائی ہے۔ اللہ کو دھونس نہیں ہے نا، یہ روب تو آپ پہ چل سکتا ہے نا۔ اللہ کے لیے کوئی روب ہے کسی بندے نے 1 لاکھ کو کھلایا؟ سر، جو روزانہ لاکھوں ویل مچھلیوں کو کھانا کھلا رہا ہے پیسیفک کے اندر اور اٹلانٹک کے اندر، جو ایک چھوٹے ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک 500 کلو گوشت ہے، آدھا ٹن ایک وقت کا چھوٹی ویل کھاتی ہے، جو ملینز آف ٹن گوشت لاکھوں ویلوں کو روزانہ کھلاتا ہے، اس کے سامنے 1 لاکھ کا دسترخوان تو ایک ویل مچھلی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی یہ کہے گا کہ نہیں میں 1 لاکھ بندے کو کھانا کھواتا تھا، اور کہاں سے کھلاتا تھا؟ اس کے دیے ہوئے میں سے، جو اللہ نے اس کو دینا تھا لیکن اس نے حرام کے طریقے سے لوٹا۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ سر، قرآن کی ہر آیت کے بعد جیسے ایک گول دائرہ ڈلا ہوا ہے نا، ایک چھوٹا سا سٹیرک لگا کے نا سائڈ پہ یہ شعر لکھ دیا جائے اردو کے اندر، کم از کم پنچ کرے آپ کے دماغ کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ سوائے سعودیہ کے اور عرب ملکوں کے کسی ملک میں قرآن بغیر ترجمے کے چھاپنا حرام ہونا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ کیوں لوگوں کو طوطا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے آئین میں یہ شک داخل ہو جاتی، میں نے کئی دفعہ ہائی لائٹ کی ہے 73 کے، کہ پاکستان میں صرف عربی میں قرآن نہیں چھاپ سکتا۔ صرف عربی میں قرآن چھاپنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف عربی پڑھنی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن اس کا جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ یہ اتنا بڑا تماچا ہے اس امت کے منہ کے اوپر۔ تو قرآن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، رشیا کے اندر، ایران کے اندر بغیر ان کی نیٹو لینگویج کے ترجمے کے چھپنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ صرف عربی میں جو قرآن چھپے ہوئے یہ ریٹریو کریں مسجدوں سے، اور اس کی بجائے وہ رکھیں۔ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ سعودیہ والے دیکھیں نا، جو بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے، حج والوں کو تو وہ ایٹ لیسٹ قرآن پاک ان کی زبان میں دیتے ہیں۔ چائنیز آئے ہوئے ہیں تو چائنیز کو چائنیز لینگویج میں دیں گے، ملائی لینگویج میں دیں گے ملیشینز کو، پاکستانیوں کو اردو ترجمے والا دیتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی خرچہ نہیں ہے۔
ایک مسجد میں کتنے قرآن زیادہ رکھے ہوتے ہیں؟ 15-20، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ 15-20 قرآن تو ایک محلے میں لوگ خود خرید کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ترجمے والے۔ صرف گورنمنٹ اس کے اوپر چلان کرنا شروع کر دے کہ بغیر ترجمے والا قرآن جس کی مسجد سے ملا اور مولوی وہ اندر کریں گے۔ اچھا سر، یہ اناؤنسمنٹ ہونا تو آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ مخالفت کون کریں گے؟ کیوں؟ علماء تو ٹھیکیدار ہیں، علماء کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ، وہ تو کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اسلام کی خدمت ہی ہے ترجمے والا قرآن ہو۔ ان کو پیڑ کیوں ہوگی، تکلیف کیوں ہوگی؟ اڈا بند ہو جائے گا اور ان کو یہ پتا چل جائے گا بھی قرآن میں یہ کچھ انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ مولوی رام خوری کرتے رہے ہو، کہیں گے دیکھو ساڑھے مولوی صاحب تسی بھی تو وہی کر رہے ہو نا، سانو تو اسی ممبر تے چڑھ کے کہندے ہو، اور خود آپ اپنی جان کو بلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پرانے کام آپ نے بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہر گلی سے، ہر مسجد سے انجینئرز نکلیں گے، تو اس ڈر سے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ہمت نہیں آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں جس کا جدھر انفلوئنس ہے نا، عربی والے قرآن نہیں نکال سکتے، کم از کم اگر 10 عربی والے ہیں تو 10 اردو ترجمے والے وہاں رکھ دیں۔ کل کو کوئی، اور اردو اور ترجمے والے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلاف میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی نہیں کو کھولتا، کون اینج کر کے کھولے پھر اینج کر کے بند کرے۔ غلافوں کے، غلاف تو دشمن ہے قرآن کے، غلاف نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں سامنے شیشہ لگا ہو، اچھی الماریاں بنی ہوئی ہوں، ڈسٹ پروف ہوں۔ قرآن کے اوپر غلاف کا کیا تک لگتا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں نا، 2 قرآن پڑھے ہو، ایک غلاف میں اور بغیر غلاف کے، آپ غلاف والے کو ہاتھ لگائیں گے؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار؟ لیکن سعودیہ میں آپ دیکھیں نا، خصوصاً حرمین کے اندر میں نے دیکھا ہے، کمال کام کیا ہوا لوگوں نے۔ پیتل کی خوبصورت چھوٹے سائز کی انہوں نے اتنے سائز کی رکھی ہوئی ہیں الماریاں جو سامنے سے کھلی ہوئی ہیں، اور روزانہ ان کی صفائی ہوتی ہے، ڈسٹنگ ہوتی ہے، قرآن جتنے رکھے ہوئے ہیں ان کی۔ اور جیسے ہی کوئی ایسا موسم آتا ہے نا جس میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، تو وہ شیشہ پلاسٹک جو ہوتا ہے نا، اس کی سامنے لیئرز لگا دیتے ہیں، وقتی طور پہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ گیلے نہ ہوں قرآن، اور پھر جب موسم کھل جاتا ہے پھر وہ ہٹا دیتے ہیں۔ مساجد کے اندر بھی، شوکیس کے اندر، میں نے نہیں، وہاں کو غلاف کے اندر میں نے قرآن نہیں دیکھا سعودیہ پورے میں کہ غلاف کے اندر قرآن پڑھا ہوا ہو۔ تو بالکل صحیح اپروچ ہے۔ اور آپ اس لیے عربیوں کو دیکھیں گے، عربی قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں اگر 10 منٹ رہ گئے نا، انہوں نے سنتوں سے فارغ ہو گیا نا، سیدھا قرآن جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پکڑ کے۔ یہ خیر لادہ بات ہے کہ پھر وہ مس ہینڈل بھی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہیں ایسے رکھ دیتے ہیں، بعض کا جوتیوں کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں، یہ اس مس ہینڈلنگ لادہ بات ہے۔ لیکن قرآن یہ چاند ایک، جس طرح جاہل گوار یہاں موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، لیکن اوورال قرآن کے ساتھ جو ان کا شغف ہے نا، ظاہر ہے ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، وہ نظر آتا ہے۔ باقی پریکٹیکلی اگر آپ کہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہوا ہے تو وہ تو اسی وقت پڑے گا نا جب قرآن جو ہے وہ کبھی فزکس کی کتاب چومنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے فزکس نہیں آپ کو آئے گی جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ تو سر فزکس سمجھے بغیر نہیں آ سکتے، قرآن سمجھے بغیر کیسے آ سکتا ہے جب تک آپ اس کے اوپر تفکر نہیں کریں گے۔